بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ آج میں نے اپنا جو تجزیہ پیش کرنا ہے وہ پاکستان کی بیوروکریسی کے متعلق ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں بیوروکریسی کا بڑا کی رول ہوتا ہے۔ بیوروکریسی اس ملک کی بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر بیوروکریسی اچھے طریقے سے پرفارم کر رہی ہے تو اس ملک کی عوام خوشحال ہوتی ہے اور گراس روٹ لیول تک انسانوں کو انصاف کی فراہمی آسانی ہوتی ہے۔ بیوروکریسی کسے کہتے ہیں؟ بیوروکریسی دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے فیڈرل بیوروکریسی، ایک ہوتی ہے پروونشل بیوروکریسی۔ فیڈرل بیوروکریسی کو فیڈرل چیف سیکرٹری مانیٹر کرتا ہے اور لا اینڈ آرڈر کو آئی جی جو ہے فیڈرل بورڈ کا جو آئی جی ہوتا ہے وہ مانیٹر کرتا ہے۔ اسی طرح جو پروونشل لیول پہ اگر آپ چلے جائیں، وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ساری سول بیوروکریسی کی، وہ چیف سیکرٹری اس کو ایڈمنسٹریٹ کرتا ہے، مانیٹر کرتا ہے اور لا اور آرڈر کی صورتحال کو آئی جی آف پروونس جسے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کہتے ہیں وہ مانیٹر کرتا ہے اور لا اینڈ آرڈر کو انشور کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بیوروکریسی کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، وزیر اعظم آتے جاتے رہتے ہیں، منسٹر آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا رول یعنی کہ کنٹینیو رہتا ہے جب تک کہ آپ لوگوں کی ریٹائرمنٹ کا وقت نہ آ جائے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ جس لیول کا بیوروکریسی کو پرفارم کرنا چاہیے تھا، جس لیول کے لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ پاکستان کی بیوروکریسی میں جابز حاصل کرتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان کو ایک اچھے طریقے سے یعنی کہ ڈیل کرتے، پاکستانی کی عوام کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کو فلفل کرنے میں اور ان کو گارنٹی دینے میں اس بات کو انشور کرتے کہ ان کے حقوق کا مکمل طور پہ تحفظ کیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں بیوروکریسی کو بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہینڈل کرتی رہی ہے اور بیوروکریٹ آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں، جس میں کچھ ایماندار بھی تھے، اور لیکن 98% لوگ پاکستان کی بیوروکریسی میں کرپٹ عناصر بیٹھے ہیں۔ جو پولیٹیکلی یعنی کہ ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں، جن کو سیاسی بنیادوں پر بھرتی کیا ہوا ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو میرٹ کی بنیاد پر بھرتی ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کی بیوروکریسی جو جس طریقے سے چلائی جاتی ہے، جس طریقے سے ان پر لوگ اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں خواہ فیوڈل ہوں، خواہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، خواہ وہ انڈسٹریلسٹ ہوں، خواہ وہ جرنلسٹ ہوں، خواہ وہ مضبوط قسم کے جج ہوں، خواہ وہ قسم کا ایسا مافیا جو کہ اس ملک کی کرتے دھرتوں میں اس کا شیئر ہوتا ہے، وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان میں کلرک سے لے کر چیف سیکرٹری تک کا جو بندہ ہے وہ ایک سول سرونٹ کہلاتا ہے۔ سول سرونٹ کسے کہتے ہیں؟ جو عوام الناس کی خدمت کے لیے اس ملک کو یعنی چلانے کے لیے ان کو سرکار سیلری دیتی ہے۔ لیکن میرے پیارے پاکستان میں گزشتہ 77 سالوں سے پاکستان کی سول بیوروکریسی کو یعنی کہ ڈنڈے سے ہانکا جا رہا ہے، اور سول بیوروکریسی میں کوئی ایسا اعلیٰ افسر، ایسا خوددار افسر ابھی تک نہیں آیا کوئی یہ اس بات کو ایڈمٹ کرے کہ بھئی ہمیں کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ ہم جس چیز پرفارم کرنا چاہتے ہیں، جب ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی میں ہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم کو کرنے نہیں دیا جا رہا۔ ہمیں مینیپولیٹ طریقے سے ہمارے اختیارات کو استعمال کیا جاتا ہے، بیہائنڈ دا سین ہمیں کوئی اور لوگ ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی یعنی کہ بیوروکریٹ نے سرعام آ کر یہ چیز کو ایڈمٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ ان سب لوگوں کو حرام کا شورا منہ لگ گیا ہے اور سب حرام کی کمائی پر راضی ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اور اکثر بیوروکریٹ ڈول نیشنلٹی کے رکھتے ہیں، یعنی کہ پاکستان میں ریٹائر ہوتے ہی فورن کنٹری میں شفٹ کر جاتے ہیں، وہیں اپنا پیسہ جو کرپشن کی بنایا ہوتا ہے، کرپشن کے نام پر انہوں نے جو پیسہ بنایا ہوتا ہے وہ ملک سے باہر شفٹ کر لیتے ہیں اور وہاں لگژری آف لائف کو انجوائے کرتے ہیں، اور پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو اسی مہنگائی کی چکی میں، بے روزگاری کی چکی میں
اور اسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اندر دھکیل کے خود اپنی سروس پوری کر کے اچھی مراتیں لے کر اچھی ہینڈسم سیلریاں لے کر اور اپنی پینشنیں وغیرہ لیتے رہتے ہیں، اور پاکستان کی عوام بدستور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کیوں جو آئی جی جو پنجاب لگا ہوتا ہے، یا آئی جی سندھ ہے، یا آئی جی کے پی کے ہے، یا آئی جی بلوچستان ہے، یا آئی جی گلگت بلتستان ہے، یا آئی جی آزاد کشمیر ہے، اس کو ڈکٹیٹ کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں۔ وہ اس کا اے ایس آئی سے لے کر تھانے دار تک، اور تھانے دار سے لے کر ڈی آئی جی تک سب کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، سیاسی طور پر ان لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اتنا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کو جو سیلری دی جا رہی ہے وہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کی کلیکشن کے بعد ہمیں سیلری دی جاتی ہیں، تمام پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ریٹ آف پرائز کو قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اسسٹنٹ کمشنر کی ذمہ داری ہے، ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ہے، اور کمشنر کی ذمہ داری ہے۔ لیکن گزشتہ ہم اگر پچھلی اپنی ہسٹری کا ریویو لیں، لیکن ہمارا کوئی بھی اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر یا کمشنر، کوئی ریئر چانس ہوگا کسی ایک آدھ نے کوئی ملک کی جس شہر میں جو اس کو ڈیزینیٹ کیا گیا تھا اس نے اپنی پرفارمنس دکھائی ہو، اور اس نے یعنی کہ آزادانہ طور پر کام کر کے دکھایا ہو، اور اس شہر کے لوگوں کی ترقی میں خوشحالی میں کردار ادا کیا ہو۔ لیکن ایسا بہت کم لوگوں نے ایسا پرفارم کیا ہے۔ لیکن اگر جو کوئی پرفارم کرنا چاہتے تھے لیکن وہ بھی مثلاً خاموش رہے اور اپنی نوکریوں کو بچاتے رہے، کسی نہ کسی سین کے پیچھے وہ چھپ کر اپنی نوکریوں کو پورا کرتے رہے، اور اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج تک پہنچنے کے بعد ریٹائرمنٹ ہو گئے، اور جو لگژری آف لائف تھی وہ انجوائے بھی کی، سرکاری پروٹوکول کا بھی انجوائے کیا، اور اپنی ہینڈسم جو پینشن بنتی تھی وہ بھی لے لی، اور اپنی مستقل پینشن کا بھی حقدار ٹھہرے، اور جو ہمیشہ کا جو پروٹوکول ہے جو صاحب کا ان کے ساتھ نام کے ساتھ لگ جاتا ہے، صاحب کا آئی جی، صاحب کا ڈی آئی جی، صاحب کا آر پی او، صاحب کا ڈی پی او، اس طرح چیف سیکٹری، اسسٹنٹ سیکٹری، اور بھی یعنی کہ کتنی یعنی ایسی برانچز ہیں جو مختلف محکموں کو ڈیل کرتے ہوئے چیف سیکٹری تک پہنچتی ہیں۔ چیف سیکٹری اور آئی جی جو کس کو رسپانس یعنی کہ ذمہ داری ہے ان کی، کس کو جواب دے ہوتے ہیں؟ یہ اس پروونس کے چیف منسٹر کو جواب دے ہوتے ہیں۔ فیڈرل سیکٹری پرائم منسٹر کو جواب دے ہوتا ہے، اور جو چیف سیکٹری کا پروونس ہوتا ہے وہ چیف منسٹر کو یعنی کہ گائیڈ کرتا ہے، اس کو ساری صورتحال بتاتا ہے کہ ہم صوبے کی ترقی کے لیے کیا ہم نے فنڈز ایلوکیٹ کرنے ہیں، ان کو کس طریقے سے ٹینڈر کرنا ہے، کس طریقے سے ان کی اپروول ہونی ہے۔ وہ تمام فائلیں چیف سیکٹری کے گوش گزار ہو کر گزرتی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سے لے کر کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سب کے ٹیبلوں کے اوپر فائلوں کے ایک ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وہ فائلیں اپروو ہوتی ہیں جن کے پیچھے مال پانی لگا ہوتا ہے، جن کے پیچھے پیسے دیے ہوتے ہیں، وہ فائلیں اپروو ہوتی ہیں، فوراً ان پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اور ان کے کام کو یقینی بنایا جاتا ہے، اور اپنے فیک اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں۔ ان فیک اکاؤنٹس کے ذریعے سے اپنی تجوریاں بھری جاتی ہیں، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے یا ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی اثر و رسوخ ایک دوسرے کا استعمال کرتے ہیں۔ بیوروکریٹ کا ساتھ دیتا ہے، اور اپنے کوئی پیٹرول پمپ لگاتا ہے، کوئی بزنس شروع کر لیتا ہے، کوئی ریئل اسٹیٹ میں یعنی کہ انویسٹ کر دیتا ہے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہیں کہ آپ لوگوں کو جس عہدے پر بھرتی کیا گیا تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی یہ سیلری تھی، آپ کی یہ برات تھی، آپ لوگ یہ جو کروڑوں اربوں کی پراپرٹی آپ لوگوں نے کیسے بنا لی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی میکانزم نہیں ہے میرے پاکستان میں۔ اور 77 سالوں سے جو لوگ بدحال ہیں وہ بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو عیاشی کر رہے ہیں وہ دن دگنی عیاشی کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی لگام دینے والا ملتا ہے تو یہ اس کے خلاف ہوتے ہیں، ایسا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ اس قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے اس کو ولن بنا کے پیش کرتے ہیں، اور جو اس قوم کا ولن ہوتا ہے اس کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ایک کلرک سے لے کے چیف سیکٹری تک کرپٹ ہے، ایک سپاہی سے لے کے آئی جی پنجاب تک کرپٹ ہے، اور اسی طرح ایک یونین کونسل کا ممبر سے لے کر ایم پی اور ایم این اے تک جتنے بھی یہ لوگ حضرات ہیں، ان میں 99% لوگ ایسے کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہوتا ہے۔ اسی پیسے کو یہ انویسٹ کرتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، اور پھر اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو یہ ٹھیکے دیتے ہیں، جو ان کے ٹھیکے اپروو کرا کر ان کو ان کا حصہ پہنچا دیتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور ملک کی جو ترقی میں، جو ملک کے ریونیو میں جو اضافہ ہوتا ہے، جس میں عوام کو ریلیف دیے جانے کا کوئی پیکیج دیا جاتا ہے، اس کو عوام کو ایک نیا سے نیا لالی پاپ دے کر عوام کو مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے کوئی 35 سے 38 بجٹ دیکھے ہیں۔ ہر بجٹ سے پہلے پری بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اور ملک کا ہر ماہر معاشیت دان
اس پر نت نئے تجربے اور نت نئے یعنی کہ مشورے دے رہا ہوتا ہے. عوامی یعنی کہ یہ بجٹ ہے، یہ عوامی بجٹ کہہ کر ایسا عوام کو انہوں نے استحصال کیا ہے کہ وہ عوامی بجٹ ہوتا ہی نہیں. کبھی بھی کسی بھی بجٹ میں عوام کو کبھی ریلیف نہیں ملا. میں حقیقی معنوں میں میرے بھائیوں بات کر رہا ہوں. آپ لوگ جاگو، اپنی اویئرنیس بڑھاؤ، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرو. اگر آپ لوگ خوشامد کرتے رہو گے، سر جھکا کر کھڑے ہوتے رہو گے، یعنی کہ صحیح بات کرنے کی آپ لوگوں میں جرت نہیں ہوگی، آپ لوگوں میں کرج نہیں ہوگا، آپ لوگ یعنی کہ بوسٹ اپ نہیں کر سکتے. اس ملک کی اکانومی اس وقت بوسٹ اپ کرے گی جب ہمارا محروم طبقہ یعنی کہ اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ اس کو 8 گھنٹے کی جو سیلری دی جا رہی ہے، اس کی ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں اس کو وہ اچھی طریقے سے ٹیک اپ کر رہا ہے، اس کی معاشی تنگ دستی دور ہو رہی ہے. تب جا کر پاکستان کا گراس روٹ لیول کا جو بندہ ہے وہ ترقی کی راہ میں جب اپنے آپ کو ریلیف محسوس کرے گا. اس سیلری میں یعنی کہ اس کو اتنی سیلری دی جائے جس میں اس کو ماہانہ اخراجات، جو 2 یا 3 بچوں کا ایک فیملی ممبر ہے اس کے ماہانہ اخراجات اگر 50 سے 60 ہزار ہیں، وہ حکومت پاکستان کو پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول پہ بھی اس بات کو انشور کروائے تاکہ اس کے گھر کا چولہا آسانی سے چلتا رہے، وہ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن، اچھا معیار زندگی کی طرف گائیڈ کرتا رہے، ان کو اچھی میڈیکل فیسلٹی ملنی چاہیے اور جتنی دیگر مراد ہیں ہر ایک شہری کو ملنی چاہیے. لیکن میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان میں یہ جو نظام ہے یہ یہود و نصارہ کا متعارف کرایا ہوا نظام ہے. یہ سارا کمیشنری نظام انگریزوں کا متعارف کرایا ہوا ہے. یہ نظام مکمل طور پر کھوکھلا ہے، یہ نظام مکمل طور پر کولیپس کر گیا ہے، اس کی مورل ویلیوز گر گئی ہیں. اس نظام میں ہم پنپ نہیں سکتے. اس نظام میں ایک غریب مزدور یعنی کہ پروگریس نہیں کر سکتا. وہ کس نظام میں پروگریس کر سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی دانشور بھی اس کا الٹرنیٹ بتانے کے لیے قاصر ہے. کیوں ہم الٹرنیٹ اس لیے نہیں بتاتے؟ کیونکہ ہم نے اسلامک ویلیوز کو حقیقی معنوں میں اسٹڈی ہی نہیں کیا. اگر کسی بھی قوم نے اگر ترقی کرنی ہے اور اس قوم کی عوام جو غریب عوام ہے اس کو خوشحالی دلانی ہے تو پھر ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کو من و ان ہر شعبے میں نافذ کرنا پڑے گا. اس کو نافذ کرنے کے لیے جگر گردے چاہیے. اس کو نافذ کرنے کے لیے مورلی طور پہ انسان کو آنیسٹ ہونا چاہیے. یہ چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں اگر یہ ہمارے اندر، ہماری لیڈرشپ کے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتے رہیں گے اور یہ لوگ عیاشی کرتے رہیں گے اور اپنی بزنس امپائر کھڑی کرتے رہیں گے. اور بیوروکریسی نے پاکستان کا بھلا کم کیا ہے، پاکستان کا برا زیادہ کیا ہے. اس لیے بھی میرے تھم لین میں جو لکھا ہوا ہے بیوروکریسی عرف برا کریسی، اس بیوروکریسی نے اچھا کرنے کی بجائے عوام کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا ہے. اور سب سے بڑا کھلواڑ 2024 کے الیکشن میں اس بیوروکریسی نے کیا ہے. اس کی ایک زندہ مثال اس کمشنر لیاقت چٹھا کی وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو اس نے دی کہ مجھے یعنی کہ کسی طریقے سے پریشرائز کیا گیا اور میرے جتنے بھی نیچے آرؤز میرے نیچے کام کر رہے تھے میں نے ان کو جعلی ووٹ ڈالنے پر مجبور کیا. اور میں جو حق اور سچ بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے کبھی اس کا پولیگرافی ٹیسٹ لیا ہی نہیں. جو بندہ سچ بول رہا ہے، آن ریکارڈ بات کر رہا ہے، اس کا پولیگرافی ٹیسٹ کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیوں؟ اس میں بڑے بڑے لوگوں کی یعنی کہ گردنیں اس کے نیچے آتی ہیں، جس میں اس وقت آئی جی اسلام آباد بھی ہے، آئی جی پنجاب بھی ہے اور چیف الیکشن کمشنر بھی ہے، اس وقت کا چیف جسٹس بھی ہے اور اس وقت کا چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، اس وقت کا DGISI بھی ہے. تمام لوگ اس چیز میں شامل تھے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں، اور ملک کی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کو انہوں نے ڈائیورٹ کیا. عوام نے جو ڈیسیجن ٹیک اپ کیا تھا اس ڈیسیجن کو انہوں نے پس پش ڈال کر اپنا ڈیسیجن ان کے اوپر مسلط کر دیا اور ایک اردلی ٹائپ وزیر اعظم کو مسلط کر دیا جو شکل سے حواس باختہ نظر آتا ہے، جس کو اپنے آپ پر کانفیڈینس ہی نہیں ہے، جس کو قومی لباس پہننے میں آر محسوس ہوتی ہے. وہ پینٹ اور کوٹ پہن کر ٹائی لگا کر اپنے آپ کو بڑا ایجوکیٹڈ اور بڑا اپنے آپ کو ریولیوشنری اور بڑا اپنے آپ کو اکانومسٹ سمجھ بیٹھا ہے. نہیں میرے پیارے پاکستانیوں، ہماری عزت ہمارے قومی لباس میں ہے اور وہ قومی لباس ایک مرد مجاہد نے پہن کے دکھایا ہے، وہ ہے عمران خان. عمران خان کو جب تک آپ لوگ نہیں چھوڑیں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا اور پاکستان کی عوام خوشحال نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے میں کرتا دھرتا کو ایک مرتبہ پھر میں وارن کر رہا ہوں. ابھی تو لوگ صرف آواز سے جہاد کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ پھر وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں اور آپ لوگوں کی گردنیں ہوں اور آپ لوگوں کو بھاگنے کی جگہ نہ ملے. تو پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک پاکستان کی بیوروکریسی کو عوام کا نوکر بن کر خدمت کرنے کا موقع دے.
نہ کہ غیروں کے اشاروں پر چلنے کے مطابق یہ کام کرتے رہیں اور پاکستان کی عوام کو بدحال کرتے رہیں۔ پاکستان کی عوام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ لوگوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔